السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 30th کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں الطریقۃ العصریہ کا 30واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثلاثون۔ اس سبق میں کچھ نئی چیز نہیں ہے، اس میں سارے جو ہیں پرانے اسباق کے کچھ لفظ جو ہیں وہ ہیں، جسے املا کہتے ہیں۔ املا آج ہم نے پڑھنی ہے۔ المفردات ملاحظہ، یہ اس سبق میں گول تا لکھنے کے قواعد جو ہیں اس کی مشق کرائی جائے گی۔ تأخذینہ تو پکڑتی ہے، تقرعینہ تو پڑھتی ہے، اور اگر بک کے حساب سے دیکھا جائے تو تأخذینہ کے بعد تفتحینہ، تفتحینہ تو کھولتی ہے، اور تقرعینہ تو پڑھتی ہے پھر آئے گا۔ تھوڑی سی جو ہے ترتیب وہ نا چینج ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو ہے وہ واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے، تأخذینہ، تقرعینہ، تقومینہ، اس طرح کے جو سیغے ہیں سارے واحد مونس حاضر کے سیغے ہیں۔ تقرعینہ تو پڑھتی ہے، تقومینہ تو جیسے قامہ ہوتا ہے کھڑا، نہ تو کھڑی ہوتی ہے۔ تخرجینہ، خرجہ نکلنا، تو نکلتی ہے۔ مکۃ المکرمہ تو خنقبہ، یغلق کو وہ بند کرتا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں یا جو ہے یا آیا ساتھ، تو یہ کیا ہوا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صندوق البرید، لیٹر باکس، تابع جو ہے وہ ٹکٹ کو کہتے ہیں، تابعون ٹکٹ کو کہتے ہیں۔ تفتحینہ تو کھولتی ہے، اگین واحد مونس حاضر کا صیغہ۔ تغلقینہ تو بند کرتی ہے۔ تمشینہ تو چلتی ہے۔ تذهبینہ تو جاتی ہے۔ یضع تو یضع وہ رکھتا ہے۔ آگے ہے یکتب وہ لکھتا ہے۔ الظرف جو لفافہ، دفتر الحضور حاضری رجسٹر کو کہتے ہیں۔ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہوئی تھی۔ آگے ہیں جملے۔ تقول سعیدۃ لحمیدۃ، سعیدہ حمیدہ سے کہتی ہے۔ تقول کہتی ہے سعیدۃ سعیدہ لحمیدۃ حمیدہ سے، سعیدہ حمیدہ سے کہتی ہے ماذا کیا تأکلین، ماذا کیا تأکلین کھا رہی ہے تو، آکل ہوتا ہے نا کھانا، تو کیا کھا رہی ہے۔ تقول کہتی ہے سعیدۃ سعیدہ لحمیدۃ حمیدہ سے ماذا کیا تأکلین تو کیا کھا رہی ہے۔ تو پھر آگے سے جواب آ رہا ہے فتقول حمیدۃ، پس حمیدہ کہتی ہے، پس تقول کہتی ہے حمیدۃ حمیدہ، انا میں، اکلو جو اکلا کھانا، اکلو کھا رہی ہوں، التفاحات، یہاں پہ میں نے وقف کیا، التفاحۃ سیب کو کہتے ہیں۔ پس حمیدہ کہتی ہے میں سیب کھا رہی ہوں۔ پھر آگے سے جو ہے فتسأل سعیدۃ، فتسأل پھر سوال کرتی ہے یا پوچھتی ہے سعیدہ، حل التفاحۃ، حل کیا، التفاحۃ سیب، اور حلوۃ میٹھا ہے، سعیدہ پوچھتی ہے کیا سیب میٹھا ہے۔ تو پھر آگے سے جواب آتا ہے فتجیب، تو تو یہاں پہ پس جواب دیتی ہے حمیدۃ حمیدہ، نعم جی ہاں۔ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے، حلوۃ کہتے ہیں میٹھے کو، اور التفاحۃ سیب کو۔ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے، اور آگے سے وہ کہہ رہی ہے کلیہا یا اختی، اے میری بہن کھا لو۔ جمیل، آگے پھر مذکر کے لحاظ سے جمیل ولد عاقل، جمیل سمجھدار لڑکا ہے۔ ہوا وہ جالس بیٹھا ہے، فی بیتہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یسمع وہ سنتا ہے، پھر آگے کہا جا رہا ہے یسمع وہ سنتا ہے، صوت الجرسی، وہ جرسن کہتے ہیں گھنٹی کو، صوت آواز، وہ گھنٹی کی آواز سنتا ہے۔ فیفتح الباب، پس وہ دروازہ کھولتا ہے، فتح کہتے ہیں دروازے کو، الباب فتح کہتے ہیں کھولنا، اور الباب دروازہ، پس وہ دروازہ کھولتا ہے۔ پھر آگے جو ہے سینٹینس،
آگے ہے فیفتح البابا کے پس وہ دروازہ جو ہے وہ کھولتا ہے. ایک آگے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ مذکر کے ایک مونس کے لحاظ سے، اب ہم پڑھ رہے ہیں مذکر کے لحاظ سے. وَيَرَى ضَيْفًا عِنْدَ الْبَابَ، اور دروازے پر مہمان کو دیکھتا ہے. فَيَقُولُ لَهُ، پس یقول کہتا ہے، لہو ان سے، اہلاً و سہلاً. اہلاً و سہلاً کہتے ہیں خوش آمدید کو. جیسے کہ ہم کوئی بھی آتا ہے، ہر زبان کے لحاظ سے اور ہر کسی کے کلچر کے لحاظ سے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو خوش آمدید کے لیے جو جملے جو ہیں بولے جاتے ہیں، تو عربی میں اہلاً و سہلاً خوش آمدید کو کہتے ہیں. یا اخی الکریم، بس انہیں کہتا ہے اے پیارے بھائی خوش آمدید. ادخلوا فی الغرفۃ، کمرے میں چلیے. یہ جو ہے امر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. پھر آگے ہے وجلس علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھے. انا، میں، مسرور بقدومک، مجھے آپ کے آنے سے خوشی ہوئی. انا، میں، مسرور، خوش ہوں، بقدومک، آپ کے آنے سے. نعیم، نعیم تلمیذ، شاگرد ہے. واخوہ، اور اس کا بھائی، یہ جو واخوہ اس کا بھائی، تاجر، تاجر ہے. یہاں پہ جو ہو ضمیر جو ہے وہ جو ہے نعیم کے بارے میں ہے کہ اور اس کا بھائی، تو اس کا استعمال اس طرح، نعیم فی کراتشی، نعیم جو ہے کراچی میں ہے. واخوہ فی ملتان، اور اس کا بھائی ملتان میں. نعیم یکتب، نعیم لکھتا ہے الرسالۃ، خط، الی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف. ویرسلھا الیہ بالورید، اور اسے اس کی طرف ڈاک خانے کے ذریعے بھیجتا ہے. پھر آگے آپ یہاں پر تو نہیں دی گئی، لیکن بک میں اگر دیکھیں گے تو مشق میں ہے، قواعد و املاء میں ہے، تائے مربوطہ جو ہے اس کا لکھنے کا قاعدہ. گول تا کو کہتے ہیں تائے مربوطہ. اگر کسی مفرد اسم کے آخر میں اگر کسی مفرد اسم کے آخر میں اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یعنی زبر یعنی نصب ہو تو اسے گول لکھا جاتا ہے. جیسے فاطمہ، یہاں پر لاسٹ پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو تائے مربوطہ آتی ہے، گول تا آئے گی. کیوں؟ اس کے پہلے والا جو مفرد اسم کے آخر میں اور اس سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہوگا تو اسے گول لکھا جائے گا. آگے طالبہ، یہ دیکھیں یہاں پر بھی زبر آ رہا ہے، اس لیے جو ہے تائے مربوطہ کا استعمال، معلمہ وغیرہ. اسی طرح اس جمع تکسیر کے آخر میں تا گول لکھی جائے گی. جمع تکسیر جو ٹوٹ جائے، جس کے مفرد کا آخری حرف جو ہے وہ یا ہو، چھوٹی ہے. جیسے قضاۃ، غازی کی جمع، اور قضاۃ، قاضی کی جمع. دعاۃ، داعی کی جمع. تو داعی کی جمع یعنی کہ یہاں پہ بتایا جائے نا کو ایسا جمع تکسیر کے آخر میں بھی گولتا تب لکھی جاتی ہے جس کا مفرد یعنی کہ جو واحد کا صیغہ ہے نا اس کے لاسٹ پر اگر چھوٹی ہوگی تو جمع جو ہے جمع تکسیر جب بنائیں گے ہم اس سے، تو پھر لاسٹ پر جو ہے وہ کیا کریں گے، تائے مربوطہ کا اضافہ تائے مربوطہ لکھیں گے. دعات ان سے داعی، اور قضات ان سے جو قاضی سے تھا قضات. مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. آگے معنی ہے تو یہ بھی دیکھ لیجیے گا. تسأل، وہ سوال کرتی ہے، اسأل، سوال کرو. تجیب، وہ جواب دیتی ہے، عجب، جواب دو. تسمع، وہ سنتی ہے، اسمع، سنو یا اسمعی، سنو. تفاحۃ، سیب جو ہے، حلوۃ، میٹھا. یرسل، بھیجتا ہے، ارسل، بھیجو. یہ دیکھیں صرف پیش اور لاسٹ پہ جب یرسل پڑھا تو بھیجتا ہے، ارسل لاسٹ پہ جو ہے وہ ایک ساکن کر دیا ایک لفظ کو اور سٹارٹنگ میں حمزہ لے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے امر کا صیغہ. تقول، وہ کہتی ہے، قل، قولی کہو. تأکل، وہ کھاتی ہے، قل، قلی، کھاؤ. تشرب، وہ پیتی ہے، اشرب یا اشربی، پیو. جالس، بیٹھنے والا. مسرور کہتے ہیں خوش کو. اہلاً و سہلاً کہتے ہیں خوش آمدید کو. تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن تائے مربوطہ کا قاعدہ تھا اور جمع تکسیر کا ایک لفظ ہے ایسی جمع جو ٹوٹ جائے، تو یعنی کہ جو ہے اپنی
ایسے جمع بھی جمع سالم ہوتے ہیں نا، جیسے اس جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جب واحد کا جو صیغہ ہے نا وہ اپنی حالت میں بھی قائم رہے، بس چند ایک الفاظ کا جو اضافہ کر دیا جائے. تو یہ ایسی جمع جو ٹوٹ جائے وہ جمع تکسیر کہلاتی ہے. تو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.